رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد و بحق شہیدان کربلا، جتنے عزاداران امام تشریف فرمائیں تشریف لاریں، میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات آسان فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں میرا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ ایک مومن کا بیٹا، اس کو آج کل ڈاکٹروں نے بتایا کینسر ہو گیا، میرا اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، جو مومنین بے اولاد ہیں میرا اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ہمارے برادر محترم شاہ صاحب کو بھی اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرما۔ ہمارے ایک برادر آفتاب صاحب بے روزگار ہیں میرا اللہ، شہیدان کربلا کے صدقے میں انہیں باعزت روزگار عطا فرما۔ جن کے پاس گھر نہیں مالک انہیں گھر عطا فرما۔ پروردگار جو حج اور زیارت کی تمنا رکھتے ہیں اس کے لیے اسباب مہیا فرما۔ ہم کو معرفت کے ساتھ آقا امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب کر، آخرت میں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما۔ بالکل آہستہ کرو، بالکل۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، ہمارے جلوس عزا، ہماری مجالس عزا، ایک ایک ماتمی کی میرا آقا مولا حفاظت فرما۔ پروردگار ان عزاداروں کو اجر عظیم عطا فرما۔ کریم مالک ہم سب کو سید الشہداء کے نوکروں میں شمار فرما۔ کریم مالک خالق اس تکفیری گروہ کو، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ عذاب آخرت سے پہلے انہیں عذاب دنیا میں معذب فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں میرا اللہ ان کی نصرت فرما۔ شام میں، یمن میں، بحرین میں اور جہاں جہاں میرا مالک ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور ظالموں کے ظلم کو ظالموں کی طرف پلٹا۔ علماء علام مراجع اسلام کی زندگی دراز فرما، رہبر مسلمین کی حفاظت فرما۔ پاک پروردگار امام یاسر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کریم اللہ جتنے بے گناہ قید انہیں رہائی عطا فرما۔ ہمارے برادر عزیز جو پردیس میں مشکل میں مبتلا ہے میرا اللہ انہیں بھی رہائی عطا فرما۔ کریم مالک خالق شہیدان کربلا کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا فانک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآل الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز سے پڑھ۔ سارے پڑھو صلوات سارے حضرات۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان صلوات پڑھیں سارے حضرات سامعین گرامی قدر حاضرین مجلس عزاداران شہیدان کربلا ایک چھوٹا سا حصہ آیت مجیدہ کا میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تحقیق اللہ عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو جو ہے سارے حضرات میرے آقا مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی مجسم تفسیر تھے۔ مولا علی کی ذات بابرکات مجسمہ عدالت بھی تھی اور مجسمہ احسان بھی تھی۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کلام مقدس میں انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اور آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کا جو مقصد بیان فرماتا ہے وہ ان لفظوں میں ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ سارے لوگ عدل، انصاف، امن اور سکون کے ساتھ رہیں۔ دین بنانے کا ہادیان برحق کو انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ کرۂ ارض پر ایک عدل پر مشتمل معاشرہ قائم ہو جائے، جہاں کوئی کسی کا حق نہ کھائے، جہاں کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی سے زیادتی نہ کرے، باہمی محبت اور بھائی چارے کے ساتھ سارے لوگ رہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ غرض خداوندی ابتدائے کائنات سے لے کے آج تک محقق نہیں ہو سکی۔ یہ جو اللہ رب العزت کی چاہت ہے اور منشا پروردگار ہے، یہ منشا پوری نہیں ہوئی۔ ہاں، ایک وقت آنے والا ہے کہ جب خالق کی یہ منشا پوری ہوگی، اور وہ وقت وہ ہے جب یوسف زہرا کا ظہور ہوگا، جب بحر میں آقا تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا یہ زمین عدل اور انصاف سے بھر جائے گی۔ تھوڑا سا موقع ملا مولا امیر المومنین علیہ السلام کو، 4.5 سال کا عرصہ، اور اس 4.5 سال کی حکمرانی میں بھی زیادہ وقت مولا علی کو جنگوں میں الجھا دیا گیا،
لیکن وہ جو تھوڑا سا وقت ملا نا، کائنات عالم کو علی نے بتایا ہے حکومت عدل کیا ہوتی ہے، عادل حکمران کیا ہوتا ہے اور حکومت عدل کیا ہوتی ہے۔ مولا امیر فرماتے تھے العدل اساس بہ قوام العالم، عدل وہ بنیاد ہے جس پر عالم قائم ہے۔ توجہ فرما رہے نا حضرات، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبت ہے، آپ کی عنایت ہے، یہ آپ کی علم دوستی ہے، یہ کلام اہل بیت سے آپ کا عشق ہے، ورنہ میں کس قابل ہوں۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ مولا امیر فرماتے العدل زینت الانسان، انسان کی زینت یہ ہے کہ وہ عادل ہو۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا العدل رأس الایمان، ایمان کی پہچان عدل اور عدالت ہے۔ سرکار دو عالم کی حدیث مبارک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا عدل و ساعتن، عدل و ساعتن خیر من عبادت 60 سنہ، ایک لحظے کا عدل کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل۔ اس کی عبادتوں کا اندازہ کون کرے گا جس کی ساری زندگی عدل کے قیام کے لیے گزر گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی عدل کے قیام کے لیے۔ میرے دوستو، امیر المومنین کے پاس آئے لوگ، آؤ میں آج آپ کو چاہتا ہے میرا دل سیر کراؤں نہج البلاغہ کی۔ مولا امیر کے پاس آئے، حضرت عثمان کے مرنے کے بعد لوگ جناب امیر المومنین کے پاس آئے، یا علی ہاتھ بڑھائیں ہم آپ کی بیعت کریں۔ میرے مولا نے فرمایا دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑو، جاؤ میرے علاوہ کوئی اور اپنا حاکم تلاش کرو، مجھے تمہاری حکومت و حکمرانی کی ضرورت نہیں۔ کیوں انکار کیا مولا نے؟ اس لیے کہ جناب امیر المومنین دیکھ چکے تھے کہ سید الانبیاء نے جو راہ متعین کی تھی، مسلمان آہستہ آہستہ اس راہ سے ہٹ گئے تھے، انحرافات کا شکار ہو گئے۔ سرکار نے اپنے خطبہ حجت الوداع میں یہ فرمایا تھا کسی عرب کو عجم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، معیار فضیلت صرف تقوی ہے۔ اور خالق نے بھی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت اس کی زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ مکرم اور محترم ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے۔ لیکن سرکار کی رحلت کے بعد تدریجاً ہوا کیا؟ پھر معاشرہ عرب و عجم کی تقسیم میں پڑ گیا، عجموں کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا تھا، عجم کوئی پہلی صف میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اور شاید آپ کے علم میں نہ ہو آج بھی عرب تعصب کی ماری ہوئی قوم ہے، مکہ اور مدینہ میں آج بھی کسی عجمی کو پہلی صف میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ عرب کا وظیفہ زیادہ تھا، قریشی کا وظیفہ زیادہ تھا، عجمیوں کو غلام اور حقیر سمجھا جاتا تھا۔ یہ جو امتیازی معاشرہ قائم ہو گیا تھا اور توازن معاشرے میں ختم ہو گیا تھا، امیر المومنین دیکھ رہے تھے اگر میں خلیفہ بنا تو میں تو اسی راہ پہ لے کے چلوں گا لوگوں کو جو راستہ پیغمبر نے بتایا تھا، لیکن پھر ان سے برداشت نہیں ہوگا جن کی عادات بگڑ چکی تھی۔ بیت المال کو لوٹا جا رہا تھا، اقربا پروری ہو رہی تھی، اپنوں کو نوازا جا رہا تھا، قبائل کے سرداروں کے ضمیر خریدے جا رہے تھے۔ امیر المومنین سمجھ رہے تھے کہ یہ حالات بڑے ہی سنگین ہیں، فرمایا جاؤ میرے علاوہ کوئی اور حاکم بنا۔ لیکن امیر المومنین مجبور ہو گئے خلافت کو سنبھالنے پر، اور کیوں سنبھالا اس کا جواب بھی نہج البلاغہ میں عطا فرمایا کہ لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، اگر لوگ اکٹھے ہو کے نہ آ گئے ہوتے اور مددگاروں نے مجھے اپنی نصرت کا یقین نہ دلایا ہوتا، میں خلافت کی باغ ڈور انہی کے کاندھوں پہ ڈال دیتا۔ بن گئے خلیفہ، کر لی لوگوں نے بیعت۔ سب سے پہلا کام جو علی مولا نے کیا، بیت المال کی اس غیر عادلانہ تقسیم کو عادلانہ بنایا۔
پہلی بار ایک عجم کو بھی اتنا ہی بیت المال سے حصہ ملنے لگ گیا جتنا ایک عرب کو ملتا، ایک غیر قریشی کو بھی اتنا ہی ملنے لگ گیا جتنا ایک قریشی کو ملتا تھا۔ بس جب یہ عادلانہ مال کی تقسیم شروع ہوئی نا، پھر لوگوں کی چیخیں نکل گئی، ان لوگوں کی جو راہ پیغمبر کو چھوڑ چکے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، یہ موضوع آپ کو پسند آ رہا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اپنے لوگ مشورہ دینے آ گئے، یا علی بیت المال کی تقسیم میں اتنی سختی نہ کریں۔ مولا نے فرمایا کیا کروں؟ یا علی جن لوگوں کے خصوصی وظیفے لگے ہوئے تھے وہ لگے رہیں، جن قبائل کے سرداروں کو خصوصی شہریہ ملتا تھا وہ ملتا رہے، اور جو امتیازات پہلے حکومتوں میں چل رہے تھے انہیں برقرار رکھیں۔ کوفہ اور بصرہ کی گورنری طلحہ و زبیر کو دے دیں، شام حاکم شام کے پاس رہنے دیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو آرام کے ساتھ حکمرانی کا موقع مل سکے۔ جناب امیر کا جملہ سنو گے، کائنات قربان کر دوں، فرمایا اتامرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیہ، فرمایا جن لوگوں پر میں حاکم بنا ہوں کیا میں ان پر ظلم کر کے اپنے مددگار پیدا کر لوں؟ کیا میں لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے ناصر اور مددگار پیدا کر لوں؟ فرمایا واللہ ما اتور بہی ما ثمر سمیر وما ام نجم فی السماء نجما، خدا کی قسم جب تک شب و روز کا سلسلہ چلتا رہے گا اور جب تک ستارے آسمان پہ طلوع کرتے رہیں گے، علی کسی کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار نہیں بنائے۔ اور تم مجھے بیت المال کی غیر عادلانہ تقسیم کا مشورہ دے رہے ہو۔ فرمایا لو کان المال لی لسویت بینہم فکیف انما المال مال اللہ، خدا کی قسم یہ علی کا ذاتی مال بھی ہوتا میں تو تب بھی برابر تقسیم کرتا، یہ تو میرا ذاتی مال ہی نہیں، یہ تو اللہ کا مال ہے، اللہ کے مال میں میں علی خیانت کیسے کر سکتا؟ اللہ کے مال میں میں خیانت کیسے کر سکتا؟ سننا جملہ، میرے مولا نے فرمایا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو، سنو علی کے ارادے کیا ہیں۔ لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء وملک بہ الامال رددتہ، فرمایا مجھ سے پہلے وہ بیت المال جس سے کنیزیں خرید لی گئیں اور وہ بیت المال مسلمانوں کا جو عورتوں کے حق مہر میں دے دیا گیا، میں علی کا بس چلے گا، میں وہ حق مہر بھی لوٹاؤں گا، میں وہ کنیزیں بھی لوٹاؤں گا۔ اللہ اکبر، لأن الحق القدیم لا یبطلہ شیء، فرمایا صاحب حق کا حق اٹھا کر کسی کو دینے سے اس کا حق ختم نہیں ہوتا ہے، میں صاحب حق کو اس کا حق لے کے دوں گا۔ اور یہ جو کہتے ہو کہ شام پر میں حاکم شام کو برقرار رکھوں، فرمایا لو اقررت فلاں علی ما فی یدہ لقد کنت متخذ المذلین عضدا، اگر میں اس کو برقرار رکھتا ہوں حکومت شام پر، اس کا معنی ہے میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنا رہا ہوں۔ وہ اور لوگ ہیں جن کا مطمع نظر حکومت اور حکمرانی سے مال دنیا اکٹھا کرنا ہے۔ علی تو عادل حکم، جو علی دنیا کو طلاقیں دے چکا ہو، وہ دنیا جمع کرنے کے لیے آئے اقتدار میں؟ آؤ میں بتاؤں کیوں آئے اقتدار میں۔ جنگ جمل کا موقع، بصرہ تشریف لے جا رہے تھے، یہ سارے جو کچھ میں کلام پڑھ رہا ہوں یہ سب نہج البلاغہ میں ہے۔ منزل آئی راستے میں ایک ذیقار، آج بھی عراق کا ایک شہر ہے ذیقار، منزل ذیقار پہ امیر المومنین نے کام کیا، پڑاؤ کیا لشکر نے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وہو خاصف بالنعال، جب میں علی مولا کی خدمت میں پہنچا ہوں اپنے ہاتھوں سے اپنا پھٹا ہوا جوتا سی رہے تھے۔
اپنے ہاتھوں سے اپنا پھٹا جوتا سی رہے تھے اور میری طرف دیکھ کے فرمایا ابن عباس ما قیمت ھذا النعل، اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ فقلت لا قیمت لہا، ابن عباس کہتا ہے یہ مولا پھٹا پرانا جوتا اس کی کوئی قیمت نہیں۔ جب کہا نا کوئی قیمت نہیں، میرے آقا نے فرمایا واللہ لہی احب الی من امرتکم، خدا کی قسم تمہاری حکومت سے یہ جوتا علی کو زیادہ محبوب ہے۔ یہ پھٹا جوتا زیادہ محبوب ہے۔ مولا نے بتا دیا تمہاری حکومت اور حکمرانی علی کی نگاہ میں پھٹے جوتی جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن میں نے سنبھالا کیوں حکومت کو؟ الا ان اقیم حقا وادفع باطلا، میں نے حکومت کو صرف اس لیے سنبھالا میں حق کو قائم کر سکوں، باطل کو مٹا سکوں، حقدار کو اس کا حق دلا سکوں۔ میرے اقتدار اور حکومت کو سنبھالنے کا مقصد صرف اتنا ہے۔ اللہ ر عظمت علی، اللہ ر عظمت علی۔ اس دن بھی جملہ سنایا، پھر کہتا ہوں، کیا خوبصورت جملہ کسی اہل علم نے کہا۔ انہوں نے کہا تھا اللہ نے ایک ہی علی بنایا کائنات میں، وہ علی بھی ہم شیعوں کو نصیب ہو گیا۔ ایک ہی علی بنایا، خوش نصیب ہو، خوش نصیب، تمہارے نصیب میں علی آئے، تمہارے نصیب میں علی آئے۔ بات آ گئی تو اگلی بھی سن لو۔ اسی جمل کے موقع پہ مولا امیر المومنین بصرہ کے بحر پہنچ گئے لشکر لے کے۔ اصحاب جمل نے، اصحاب جمل کو تو سمجھ گئے نا، انہوں نے اپنا سفیر، ایک نمائندہ، قلیب جرمی جس کا نام ہے، قلیب جرمی، نہج البلاغہ میں ساری بات، قلیب جرمی کو بھیجا، علی بصرہ کے بحر آ چکے ہیں، تم جاؤ علی سے مذاکرات کرو، علی کے ارادے معلوم کرو، علی چاہتے کیا ہے۔ شیعہ سنی بھائیوں، ایک ایک لفظ دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ۔ قلیب جرمی آیا امیر المومنین کے پاس، بات چیت ہوئی، مذاکرات ہوئے۔ بات چیت کے نتیجے میں قلیب جرمی نے اقرار کیا، یا علی میں گواہی دیتا ہوں آپ حق پر ہیں۔ سفیر تھا اس جماعت کا، نمائندہ تھا اس جماعت کا، کہتا یا علی آپ کا موقف حق ہے، آپ حق پر ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا اگر مجھے حق پر سمجھتا ہے آپ پھر میری بیعت کر لیں، اگر میں حق پر ہوں تو پھر میری بیعت کر تو۔ کہنے لگا نہیں یا علی میں بیعت نہیں کروں۔ کیوں؟ کہنے لگا میں ہوں اس جماعت کا نمائندہ ہوں، مجھے انہوں نے مذاکرات کے لیے بھیجا ہے، بیعت کے لیے نہیں، لہٰذا میں ان کی رائے اور مشورے کے بغیر بیعت نہیں کر سکتا۔ اب سنیے جملہ، جناب امیر المومنین نے فرمایا اے قلیب جرمی، اگر انہی لوگوں نے تمہیں بھیجا ہوتا کہ جاؤ ان صحراؤں میں کوئی ایسا مقام تلاش کرو جہاں پہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے ہوں، جہاں بارشیں ہوئی ہوں، جہاں سبزہ ہو، جہاں ہریالی ہو، جہاں نعمتیں ہوں، اور تو صحراؤں کی خاک چھاننے کے بعد ایسا مقام تلاش کر لیتا جو نعمتوں سے پر مقام، جہاں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے، جہاں سبزہ اور ہریالی، اور پھر تو جا کے اپنی اس جماعت کو بتاتا آؤ میرے پیچھے، میں ایک ایسا مقام ڈھونڈ آیا ہوں جہاں پہ چشمے ہیں، جہاں پہ پانی ہے، جہاں پہ سبزہ ہے، جہاں پہ ہریالی ہے۔ پھر وہ لوگ تیری بات نہ مانتے، تیرے پیچھے نہ چلتے اس مقام کی طرف اور صحراؤں کی طرف چلے جاتے، تو پھر کیا کرتا؟ کیا تو ان کے پیچھے جاتا؟ کہنے لگا نہیں یا علی میں صحراؤں میں نہ خاک نہ چھانتا، میں ان نعمتوں والے مقام کی طرف جاتا، اس لیے کہ میں تو دیکھ چکا ہوں کہ نعمتیں تو ادھر ہیں۔ نے فرمایا اب بیعت کر لے۔ اب بیعت کر لے، اور جب حجت تمام ہو گئی قلیب جرمی نے بیعت کر لی، حجت تمام ہو گئی۔ مولا نے بتا دیا اس کو میری مثال اسلام میں نعمتوں سے پر مقام کی طرح ہے،
جہاں نعمتیں نعمتیں ہیں، جہاں فراوانی نعمت ہے، علی کو چھوڑ کے صحراؤں کی خاک چھاننا ہے۔ اگر نعمتوں کے متلاشی ہو، آؤ علی کے دروازے پر۔ حاکم کی حیثیت سے کوفہ تشریف لائے، اور جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، کوفہ والو میں تمہارے حاکم کی حیثیت سے آیا ہوں، یہ میری زرہ، یہ میری چادر، یہ میری تلوار، یہ میرا گھوڑا، میں خلافت سے علیحدہ کر دیا جاؤں یا میں قتل کر دیا جاؤں۔ کوفہ والو اس مال سے زیادہ مال علی کے گھر سے نکلے، سمجھنا علی نے تمہارے حق میں خیانت کی۔ اگر اس مال سے زیادہ مال میرے گھر سے نکلے، سمجھنا علی نے تمہارے حق میں خیانت کی۔ وہ اور تھے حکمران جن کے دربار میں درہم و دینار کے انبار لگے رہتے تھے، علی مولا تو وہ عادل حکمران تھے۔ ہر شب جمعہ کو بیت المال والے اس کمرے میں جھاڑو دے کے، مصلی عبادت بچھا کے، 2 رکعت نماز ادا کر کے بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے تھے، پروردگارا گواہ رہنا، میں نے درہم و دینار جوڑ کے نہیں رکھے، میں نے صاحب حق تک اس کا حق پہنچا دیا، میں نے صاحب حق تک اس کا حق پہنچا دیا۔ کون علی؟ جو فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں جملہ ہے، واللہ لعوتیت الاقالیم والسبع بما تحت افلاکها علی ان آسی اللہ فی نملت اسلبها جلب شعیرت ما فعلتو۔ فرماتے ہیں بخدا قسم یہ 7 اقلیم علی کو دے دیے جائیں، یہ 7 آسمان اور یہ 7 زمینیں اور جو کچھ اس میں ہے، یہ ساری کائنات علی کو دے دی جائے، صرف اس ایک شرط پر کہ میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں۔ علی فرماتے ہیں میں کائنات ٹھکرا سکتا ہوں، اتنا سا ظلم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں کائنات ٹھکرا سکتا ہوں، چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننے والی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وشیعان امیر المومنین، علی کائنات ٹھکرا دیں، کائنات ٹھکرا دیں اور چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہ چھینیں۔ علی والے ہو، کسی یتیم کے منہ سے نوالا نہ چھیننا، کسی کمزور کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالنا، کسی بیوہ کا حق نہ کھانا، کسی یتیم کا حق نہ کھانا، کسی کمزور کا حق نہ کھانا۔ یاد رکھو میرے آقا امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں، یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم۔ علی فرماتے ہیں ایک دن مظلوم کا ہے اور ایک دن ظالم کا۔ دنیا میں جس دن ظالم نے مظلوم پر ظلم کیا، مولا فرماتے ہیں ظالم کے اس دن سے قیامت کا دن جو مظلوم کا دن ہے وہ بہت سخت ہوگا۔ کسی کا حق نہ کھانا، صاحب حق کو لوٹا دو اس کا حق، دنیا ہے گزر جائے گی۔ مولا امیر المومنین کا جملہ، حاکم شام نے خط لکھا مولا علی کو، اس خط کا جواب علی مولا نے دیا، وہ نہج البلاغہ میں سنو اس خط کے بھی 2 جملے۔ حاکم شام نے کہا تھا یا علی تمہیں وہ وقت بھول گیا جب آپ کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے دربار کی طرف لے جا رہے تھے تاکہ بیعت لی جائے۔ میرے مولا کے جملے تھے، خط میں پڑھو نہج البلاغہ کو۔ فرمایا وَلَقَدْ قُلْتَ إِنِّي أُقَادُ كَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشِ۔ حاکم شام جہاں تک تو نے یہ لکھا کہ جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال کے اس کو کھینچا جاتا ہے، اسی طرح میں علی کو بیعت کے لیے کھینچا جا رہا تھا۔ وَلَقَدْ قُلْتَ، جہاں تک تو نے یہ لکھا تو تیرے لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ لَقَدْ أَرَدْتَ أَن تَضُمَّ فَمَدَحْتَ وَأَن تَفْزَحَ فَافْتَضَحْتَ۔ حاکم شام تو یہ جملے لکھ کے چاہتا تھا علی کی مذمت کرنا، لیکن تو نے تو علی کی تعریف کی۔ یہ جملے لکھ کے تو چاہتا تھا مجھے رسوا کرنا، تو خود رسوا ہو گیا۔ کیوں؟ ما من غزازۃ علی المسلم ان یکون مظلوما۔ حاکم شام یاد رکھ،
مسلمان کے لیے ظالم ہونا عیب ہے، مظلوم ہونا تو عیب نہیں۔ نعرہ حیدری، ظالم ہونا عیب ہے، مظلوم ہونا، تو نے اقرار کر لیا علی مظلوم تھا، علی ظالم نہیں تھا، علی مظلوم تھا، علی ظالم نہیں تھا۔ کہاں لائے گی دنیا علی جیسا عادل امام؟ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ کل بھی انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام اہل سنت امام غزالی نے ایک جملہ لکھا کہ پورا دور خلافت علی مولا نے اسی ایک چادر میں گزار دیا جو مدینہ سے ساتھ لے کے آئے تھے، اور اس چادر کی حالت کیا تھی؟ خود فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں جملہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَقَعْتُ مِدْرَعَتِ هَذِهِ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا، میں نے اتنے پیوند لگائے اپنی چادر کو، اتنے پیوند لگائے کہ اب پیوند لگانے والے سے مجھے حیا آتی ہے۔ پیوند لگانے والا کہتا یا علی اس چادر میں اب گنجائش ہی نہیں، کہاں پیوند لگا؟ آج ہم غربت کا اور مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں میرے سمیت پورے مجمع میں کوئی ایک بھی فرد نہیں ہوگا جس نے پیوند لگا لباس پہنا ہو۔ وقت کے حاکم آج کی دنیا کے جانتے ہو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ علی صرف ایک کوفہ کے حاکم تھے؟ اسلامی ریاست آج کی دنیا کے 25 ملک آتے ہیں اس ریاست میں جن کا علی بادشاہ تھا، اور چادر کی کیفیت یہ تھی، بوریا نشین وفد آتے تھے امیر المومنین کے پاس اور بوریا نشین، اور کہتے تھے یا علی کو اچھی مسند ہوتی، آپ ریاست اسلامی کے حاکم ہیں، مسجد میں بیٹھتے تھے، مسجد میں یا علی اور کچھ نہیں، کچھ قالین ہی ہوتے۔ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اچھے قالین ہیں میرے پاس، لیکن میں نے جنت میں بھجوا رکھے۔ فرماتے جب تک حجاز اور یمامہ میں ایک بھی شخص بھوکا ہے علی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے گا۔ وہ علی جو فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں اگر میں علی چاہوں کھانے کے لیے خالص گندم مہیا کر سکتا ہوں، پینے کے لیے خالص شہد مہیا کر سکتا ہوں، پہننے کے لیے خالص ریشم مہیا کر سکتا ہوں، لیکن ہیہات ان یغلبنی ہوایا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ خواہشات نفس علی پہ غالب آ جائیں؟ اس چند روزہ زندگی کی خاطر علی کرے گا۔ مال علی و نعیم یفنا و لذت لا تبقا، ان فنا ہونے والی نعمتوں سے علی کا کیا واسطہ، اور مٹ جانے والی لذتوں سے علی کا کیا واسطہ۔ اللہ رے عظمت امیر المومنین، سگا بھائی عقیل آیا، سگا بھائی عقیل۔ آج اللہ جانتا ہے ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اتنا ظالمانہ اور اتنا کرپٹ نظام، آج ہمارے ملک میں سیاست یہ بغیرتی اور بدماشی کی سیاست، یہ جو کہتے ہیں نا شرافت کے پیکر، کوئی پیکر نہیں شرافت کا، سب بے حیائی کے پیکر، ظلم کے پیکر۔ آج سیاست سرمایہ کاری ہے، ہاں ایک دفعہ سرمایہ لگا دو، کامیاب ہوگے تو 7 نسلیں کھائیں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ بولو، یہی نظام۔ اللہ جانتا ہے آج ایم پی اے کوئی ایم این اے بن جائے نا تو اس کا نوکر سنبھالا نہیں جاتا، وہ بھی خود کو ایم پی اے وزیر ہی سمجھتا ہے۔ مثالوں میں جانے کی ضرورت نہیں،
وقت کے حاکم ہیں امیر المومنین، اور بڑا بھائی 10 سال بڑے تھے عقیل مولا علی سے، اور جناب عقیل آئے ہیں مولا علی کے پاس، یا علی میں کثیر العیال ہوں، بیت المال میں سے میرا کچھ حصہ بڑھا دیں۔ پھر نہج البلاغہ سنانے لگا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اولاد عقیل کو، فقر کے آثار چہروں سے عیاں تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اولاد عقیل کے۔ بیت المال میں سے تھوڑا سا حصہ اضافہ مانگا سگے بھائی نے، بڑے بھائی نے۔ کیا مانگا؟ یہ جملہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے، لیکن دوسری تاریخوں سے میرے مطالعے میں ہے کہ بیت المال سے کتنا مانگا؟ صرف 3 کلو گندم اضافی۔ سنو سنو سنو، کیا مانگا؟ اضافی 3 کلو گندم کا سوال کیا کہ میرا 3 کلو حصہ اور بڑھا دیا جائے۔ کائنات مانگ لی عقیل نے، کوئی ریاست مانگ لی، کسی علاقے کی گورنری مانگ لی، کوئی وزارت مانگ لی، صرف 3 کلو گندم کا سوال کیا۔ میرے مولا امیر المومنین نے ایک لوہے کا ٹکڑا لیا، اس کو گرم کیا، اور جب سرخ ہو گیا لوہا، عقیل ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ عقیل نے ہاتھ آگے کیا، مولا نے وہ گرم لوہے کا جو ٹکڑا تھا عقیل کے ہاتھ کے قریب کیا، عقیل نے ہاتھ کھینچا، چیخ نکل گئی۔ اب جملے سنیے، فرمایا ساکلت کا سوا کے لو یا عقیل، رونے والیاں تجھ پہ روئیں میرا بھائی عقیل، ماتم کرنے والیاں تیرا ماتم کریں میرا بھائی عقیل۔ اتعن من حدیدت احماها انسانها للعبه فتجرنی الى نار سجرها جبارها لغضبه، تو لوہے کے اس گرم ٹکڑے سے چیخ اٹھا جسے ایک انسان نے گرم کیا تھا، اور میں جلانے کا قصد بھی نہیں رکھتا تھا، اور تو مجھے جہنم کی اس آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے جسے خدائے جبار نے اپنے غضب سے بھڑکایا ہے۔ اتعن من العذا ولا ان من لذا، تو دنیا کی آگ سے دامن بچائے، علی جہنم کے شعلوں سے دامن نہ بچائے۔ تو دنیا کی آگ سے چیخے، میں جہنم کے شعلوں سے دامن نہ بچاؤں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جتنا حصہ ایک عام مسلمان کو ملتا ہے، حاکم کا بھائی سمجھ کے اس کو ان سے زیادہ دیا جائے؟ اللہ اکبر، ممکن نہیں، ممکن نہیں۔ وقت گزر گیا تیزی کے ساتھ، کل انشاءاللہ عرض کروں گا امام حسین کے بھی کربلا میں آنے کا جو مقصد تھا، دنیا عدل دنیا پہ حاکم ہو جائے، ظلم مٹ جائے، کوئی مظلوم نہ رہے۔ کیا مقصد تھا امام حسین کا؟ کشور کشائی، مال غنیمت؟ نہیں، نہ دنیا، نہ اقتدار، نہ حکمرانی، مظلوم انسانیت کی مدد، نانا کی امت کو جہنم سے بچانا۔ عاشور کا دن آیا، قربانیاں شروع ہوئیں، اصحاب قربان ہوئے، عزیز و اقارب قربان ہوئے، بھائی قربان ہوئے، آخر پہ رہ گیا ہے تنہا حسین۔ ایک مرتبہ صدا استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ وہ عزاداران امام حسین سننا، یہاں کب سے ہم سنتے ہیں امام نے صدا استغاثہ بلند کی، آپ نے ہزاروں بار امام کا یہ جملہ سنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ آؤ ذرا سوچو، یہ جو امام مدد مانگ رہے تھے کیا مطلب تھا کہ میری مدد کرو؟ کوئی یعنی مجھے مرنے سے بچا لو؟
امام حسین جو مددگار مانگ رہے تھے کس لیے مانگ رہے تھے؟ کہ میں مرنے سے بچ جاؤں؟ امام حسین اور جینا چاہتے تھے، امام حسین اور زندہ رہنا چاہتے تھے، اور وہ بھی علی اکبر کے بعد۔ وہ تو جوان کی لاش پہ فرما چکے تھے، یا بنیا الدنیا بعدک الافا، علی اکبر تیرے بعد زندگانی ہے دنیا پر خاک، تیرے بعد دنیا میں جینے کا لطف ختم۔ امام حسین جینا چاہتے تھے، وہ بھی عباس جیسے بہادر بھائی کے بعد، جو عباس کی شہادت پر فرما چکے تھے الان ان کا سارا ظاہری عباس، اب تو میری کمر ٹوٹ گئی۔ حسین جینا چاہتے تھے، آؤ مجھے مرنے سے بچا لو، نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ فرما رہے تھے کوئی ہے میرا مددگار جو میرے مشن کو لے کے آگے بڑھے، جس مقصد کی خاطر میں قربان ہو رہا ہوں۔ اللہ جانتا ہے، تاریخ پڑھو، مقتل پڑھو، صدائے استغاثہ بلند کی، کائنات کی ہر شے پر واجب تھا کہ امام کی آواز پہ لبیک کہے، اور کائنات کی ہر مخلوق نے اور ہر شے نے لبیک کہی۔ ملائکہ صف در صف اترے، فرزند رسول ہمیں اجازت دے، قوم جنات اکٹھی ہو کے آگی، زہرا کا لال ہمیں اجازت دے، چشم زدن میں دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ فرمایا میں انہیں ہلاک کرنے نہیں آیا، میں نانا کی امت کو تباہ کرنے نہیں آیا، میں تو انہیں نجات دلانے کے لیے آیا ہوں، میں تو انہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ جاؤ، چلے جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، ورنہ قیامت تک دنیا کہے گی حسین نے نانا کی امت کو جنوں سے مروا دیا۔ کس مخلوق نے لبیک نہیں کہی؟ انسانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے تھے، قیامت تک کے لیے کربلا، قیامت تک کے لیے۔ میرے پیش نظر روایات ہیں، قیامت کا جب دن ہوگا نا تو شہیدان کربلا صرف وہ 72 نہیں اٹھیں گے، قیامت تک جنہوں نے امام حسین کے مقصد اور ہدف کی خاطر جان قربان کیے، ان کا شمار بھی شہیدان کربلا میں۔ آؤ اللہ کے دین کے ناصر بن جاؤ، آؤ اللہ کے دین کی مدد کے لیے آ جاؤ۔ بس صدائے استغاثہ بلند ہوئی نا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج 7 محرم ہے، آج کے دن پانی بند ہو گیا آل رسول پر، بلکہ میں اگر یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہے حوض کوثر کے مالکوں پر پانی بند ہو۔ خدا جانتا ہے، کربلا کا سب سے ننھا مجاہد، بڑی بڑی جنگوں کے آپ نے حالات پڑھے، بڑی بڑی جنگوں کی تفصیلات پڑھی، اللہ جانتا ہے کائنات میں دکھاؤ کسی سپہ سالار کا ایسا لشکر جیسا امام حسین کا تھا۔ میں نے ایک جملہ پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں جس معیار پر دنیا میں سپاہی بھرتی ہوتے ہیں، اس معیار پر امام حسین کا صرف ایک سپاہی پورا اترتا تھا، اور وہ عباس علمدار تھا۔ اس کے علاوہ یا اتنے بوڑھے اور نحیف تھے، میں نے انس کا ذکر کیا اس دن، اتنے نحیف تھے، ابرو لٹکے ہوئے تھے، اتنے بوڑھے تھے، دیکھنا ہوتا تھا تو یوں پہلے ابرو اٹھائے جاتے تھے۔ عاشور کے دن جب آئے نا میدان میں، پیشانی کے ساتھ ابرو باندھے گئے، عصا کے سہارے کھڑے ہوئے۔ یہ سپاہی ہوتے، یہ ہوتے ہیں سپاہی، یا بوڑھے یا پھر بچے۔ کچھ سپاہی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جو نیزہ نہیں اٹھا سکتے، کچھ سپاہی ہیں جو تلوار نہیں چلا سکتے، کچھ سپاہی ہیں جو تیر نہیں چلا سکتے، اور امام حسین کا ایک سپاہی ایسا ہے جو صرف تیر کھا سکتا ہے۔ ایک سپاہی امام کا
جو صرف تیر کھا سکتا تھا، لیکن معرفت میں علی اکبر سے کم نہیں تھا۔ جب صدا استغاثہ بلند ہوئی نا اور 6 ماہ کے لال کے کانوں پہ آواز پہنچی، معرفت تھی، جانتے تھے وقت کا امام صدا استغاثہ بلند کر رہا، لبیک کہنا واجب ہے۔ اب 6 ماہ کا بچہ، میں ایک جملہ کہوں، میری مائیں بہنیں بھی سنیں ذرا، کتنا عظیم مقصد تھا حسین کے پیش نظر۔ جس بچے کی 10 محرم کو عمر 6 ماہ ہوئی ہو، 28 رجب کو جب چلے تھے مدینہ سے، کتنے دنوں کا ہوگا بچہ؟ 10 دن کا، 10 دن کا تھا بچہ جب چلا۔ بیٹیوں والے بہنوں والے بیٹھے ہو، ذرا مجھے بتاؤ، ماں سفر کے قابل ہوتی ہے اس حالت میں؟ اجرکم علی اللہ۔ اگر جناب علی اصغر قدموں پہ چل کے جانے کے قابل ہوتے نا، قدموں پہ چل کے جاتے، بابا میں ہوں آپ کی نصرت کے لیے حاضر۔ قدموں پہ چل کے جانے کے قابل نہیں تھے۔ کیا کیا؟ بابا کی صدا استغاثہ پہ لبیک کیسے کہی؟ اپنی ساری طاقت جمع کر کے خود کو جھولے سے گرا دی۔ اجرکم علی اللہ۔ سننا آزادارو، سننا، جھولے سے گرے نہیں، خود کو گرایا ہے۔ گرنا اور بات ہے، خود کو گرانا اور بات ہے۔ جھولے سے گرا کے بتایا، بابا میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ جھولے سے گرانا تھا، خیموں میں کوہرام مچا، بیبیوں نے ماتم شروع کیا۔ کریم کربلا خیمے میں، بہن خیریت ہے، کوئی مر تو نہیں گیا؟ بھیا نہیں، مر کوئی نہیں گیا۔ جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کی، علی اصغر کو جھولے میں آرام نہیں۔ اور میں لاؤ علی اصغر کو میرے حوالے کرو، میں لے جاتا ہوں لشکر یزید کے پاس، علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کرتا ہوں۔ شیعو، اللہ جانتا ہے میدان میں امام حسین نے تمہیں یاد کیا ہے۔ ایک موقع پہ قیامت تک آنے والوں شیعوں کو حسین نے یاد کیا ہے۔ وہ موقع جانتے ہو کیا ہے؟ کریم کربلا فرماتے ہیں، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابو یرحمونی۔ شیعو، کاش تم عاشور کے دن ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے میں کیسے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور وہ کیسے میرے اصغر کو سیراب کر رہے تھے۔ یہ وہ دردناک منظر تھا جہاں غریب نے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے، کاش تم ہوتے کربلا میں۔ جناب رباب نے عرض کیا، آقا 1 منٹ کے لیے اصغر مجھے دیں، میں نے کوئی بات کرنی اصغر سے۔ رباب نے لیا، بچے کے کان میں کچھ کہا۔ میرے آقا نے پوچھا، رباب کیا کہا ہے اصغر سے؟ عرض کرتی، آقا میں نے بس اتنا کہا ہے، علی اصغر بیٹا تم جا رہے ہو بابا کی نصرت کے لیے، بس ایک بات کا خیال رکھنا، تیری زندگی میں تیرے بابا کو زخم نہ لگے۔ کریم کربلا نے علی اصغر کو اٹھایا، کربلا کی دھوپ سے بچانے کے لیے ابا کا سایہ کیا، لشکر یزید کے سامنے آئے، فرمایا، او لشکر یزید تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں تو میں ہوں، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ اولا ترون انہ کیف یتلظ عطشا، دیکھو تو صحیح شدت پیاس سے کیسے آہستہ سے منہ کھولتا ہے اور پھر شدت پیاس کی وجہ سے بند کرتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک ملعون نے کہا، حسین پانی خود پینا چاہتے ہو، بچے کا بہانہ کرتے ہو؟ اس وقت میرے آقا نے فرمایا، علی اصغر بیٹا تو حجت خدا کا بیٹا ہے، علی اصغر بیٹا حجت تمام کر۔ یوں ہاتھوں پہ بلند کیا علی اصغر کو۔ حجت تمام کیسے کی سن پاؤ گے؟
ننھی سی خشک زبان خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ خدا کی قسم یہ وہ دردناک منظر تھا، لشکر یزید کے سپاہی منہ پھیر کے رونے لگ گئے، ایک دوسرے سے کہتے تھے ہمیں دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا، اور جب حسین سے اس بچے کا کیا قصور ہے، پلا دو اس بچے کو پانی، اور 6 ماہ کا لال اس کا کیا قصور ہے جس کی ماں کا دودھ۔ خدا جانتا ہے، روایت کہتی ہے لشکر ابن زیاد سے پھوٹ پھوٹ کے رونے کی آوازیں آئی ہیں، اور ابن سعد نے جب دیکھا کہ میرے لشکر میں بغاوت ہو سکتی ہے، اس وقت ملعون کہتا ہے حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کی کلام کو قطع کر، ازادر سن پاؤ گے حرملہ نے 6 شعبہ تیر کمان میں رکھا۔ معاف کرنا یہ بات اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تصور میں 6 ماہ کا بچہ نہیں لاؤ گے۔ کتنا گلا ہوتا ہے 6 ماہ کے بچے کا، کتنا وجود ہے 6 ماہ کے بچے کا۔ ازادر اور تیر وہ رکھا کمان میں جو گھوڑوں کو مارنے کے لیے ہوتا تھا، ازادر و تیر رکھا، حرملہ نے کمان کو کھینچا، ازادر و تیر کا لگنا تھا۔ روایت کہتی ہے فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيْ أَبِي، اتنی شدت سے تیر لگا علی اصغر کا لاشا پلٹ گیا بابا کے ہاتھوں پر۔ فَضُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، تیر نے ایک کان سے دوسرے کان تک گلا چیر کے رکھ دیا۔ ازادارو پھر ہوا کیا، اگلی کیفیت سن پاؤ گے۔ روایت کہتی سارا یرفرف قطیر المذبوح، ازادارو کبھی پرندہ ذبح ہوتا دیکھا ہے؟ پرندہ ذبح ہوتا دیکھا ہے؟ جس طرح پرندے کو ذبح کیا جائے تو وہ پروں کو حرکت دیتا ہے، تیر لگنے کے بعد شہزادہ علی اصغر نے اپنے ننھے ہاتھوں کو حرکت دینا شروع کی۔ ازادہ جو تیر علی اصغر کے گلے کو چیر کے مظلوم کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ میرے آقا نے امام مظلوم سے کہا ہوگا بابا مجھے معاف کر دینا، میرا گلا چھوٹا تھا، بابا میں نے مجھے معاف کرنا، آپ کے بازو میں تیر پیوست ہوا۔ اجرکم علی اللہ، بازو سے تیر نکلا۔ رک کے سنیے 2 جملے، سنیے۔ آئندہ سال کون جیے گا؟ آئندہ سال کس کو صف عزا پہ بیٹھنا نصیب ہوگا؟ آئندہ سال کون شہیدان کربلا کا غم منائے گا اور ماتم کرے گا؟ ازادر سنو کہ اب وہ مرحلہ آیا، کریم کربلا کا امتحان۔ 6 شعبہ تیر، کانوں سے نوکیں پار نکل گئیں۔ سننا، جوان بدن سے برچی کا پھل نکالنا آسان ہے۔ جوان بدن سے برچی کا پھل نکالنا آسان تھا، علی اصغر کے کانوں اور گلے سے تیر کی نوکیں نکالنا بنا۔ حسین جانے اور حسین کا خدا جانے، ازادر خدا جانے کیسے کس جگر کے ساتھ جناب نے علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا۔ تھوڑا سا خون نکلا، اپنے اس خون کو اپنی ریش مبارک کو خضاب کیا اور فرمایا ہا قضا اولا کی جدی رسول اللہ، اسی حال میں جاؤں گا نانا سے ملاقات کروں گا، اسی حال میں قیامت کے دن نانا سے ملاقات۔ بس 2 جملے اور۔ 6 ماہ کے لال کا لاشا ہاتھوں پر، خیموں کی جانب بڑھتے ہیں، خیمے کے قریب جا کے پھر کچھ سوچ کے واپس پلٹ آتے۔ یہ عاشور کے دن عمل جو کرتے ہو نا، 7 مرتبہ آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا، اور زبان پہ یہ جملے تھے ان للہ و ان الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میرا اللہ حسین تیرے فیصلے پہ راضی، میرا اللہ تیرے حکم کے سامنے حسین کا سر تسلیم۔ سوچتے تھے
خیمے کے قریب جا کے کہ ماں کیسے دیکھے گی، رباب برداشت کیسے کرے گی، پھر سوچ کے واپس پلٹ آتے، پھر سوچتے نہیں ماں ہے انتظار میں، ماں کو تو دکھانا چاہیے، پھر خیمے کی جانب بڑھتے، پھر سوچتے نہیں ماں برداشت کیسے کرے گی۔ عزادارو اللہ جانتا ہے مدینے چلنے سے لے کے جناب علی اصغر کی شہادت تک امام حسین نے ہر فیصلہ بڑی جرت و بہادری سے کیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا حسین کے لیے فیصلہ مشکل ہو گیا تھا، ماں کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں۔ عزادارو 7ویں مرتبہ جرت کر کے امام مظلوم خیمے میں داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے جناب سکینہ دوڑ کے آئیں، بابا کا دامن پکڑ لیا، یا بتا لعلک سقیت اخل ماں، بابا علی اصغر زیادہ پیارا تھا نا، بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، بابا میں پیاسی رہ گئی۔ عزادارو علی اصغر کو رباب کے حوالے کیا، جناب رباب نے جو چہرے سے رومال ہٹایا بس ایک جملہ کہا، یا بنیا اب مثلوں کا ینہر، علی اصغر بیٹا کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔